وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آیت درود پڑھی یا سنی جائے تو درود شریف پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ لائق صد احترام ذوی الاحتشام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس کریم ذات نے ہمیں اس خوبصورت محفل میں حاضر ہو کر گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں بزم جمیل کے جملہ اراکین، ہمارے دوست بھائی جو ماہ جمادی الاخر کے پورے مہینے میں تاجدار صداقت و وفا، امام المشاہدہ، رازدار نبوت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین ارمغان عقیدت و محبت بصورت ایصال ثواب پیش کرنے کے لیے ان محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ان تمام احباب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور تاجدار صداقت کی خاص نگاہ فیض ان کے شامل حال فرمائے۔ وقت دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں کوئی طویل تمہید باندھوں، آپ لوگوں کی ذہنی توجہ حاصل کروں اور پھر گفتگو کا آغاز کروں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب کرنے والے ہیں۔ ہم حضور کی ہر نسبت کا ادب اور احترام کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام ہوں، اہل بیت نبوت ہوں، حضور کے وفا شعار ہوں، ہم تمام نسبتوں کا ادب کرنے والے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے چند گھڑیاں حضور یار غار کا ذکر خیر عرض کروں گا کہ قرآن اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اس حوالے سے چند ایک معروضات عرض کروں گا۔ اللہ کریم مجھے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ خوش نصیب جو امام الانبیاء کے دامان کرم سے وابستہ ہوئے، جنہیں حضور کی محفل نصیب ہوئی، وہ نبیوں کے بعد انسانیت کی سب سے اعلیٰ جماعت ہیں۔ سب سے اعلیٰ جماعت، سب سے اعلیٰ گروہ، سب سے اعلیٰ طبقہ وہ ہے جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کی صحابیت کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ تو صحابی کی تعریف ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومات علی الاسلام فہو صحابی، جس نے ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کی اور ایمان پر اس کا وصال ہوا، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں حضور سے کیا کیا؟ ملاقات کی۔ کیا کیا؟ من لقی النبی۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی۔ یہاں زیارت کا لفظ، زار کا لفظ نہیں آیا، بلکہ ملاقات کا ذکر ہے، اس لیے کہ جو نابینا ہیں، جو حضور کی صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے،
وہ بھی صحابی ہیں، ہم ان کا بھی ادب کرتے ہیں۔ تو دیکھنا شرط نہیں بلکہ حضور سے ملاقات شرط ہے۔ من لقی النبی مؤمنا، جس نے ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کی، ومات علی الاسلام، اور پھر اسے موت بھی اسلام پر آئی ہے۔ دیکھیں، ابو جہل نے حضور کو دیکھا تھا پر کلمہ نہیں پڑھا، ابو لہب نے حضور کو دیکھا تھا کلمہ نہیں پڑھا، وہ صحابی نہیں۔ اسی طرح جناب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو موت علی الاسلام حاصل ہوئی ہے لیکن آپ نے حضور سے ملاقات نہیں کی تھی، اس لیے آپ صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں۔ تابعی وہ جو صحابی سے ملاقات کرے۔ تو صحابی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، جو ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کرے اور ایمان پر اس کا وصال ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ من لقی النبی مؤمنا ومات علی الاسلام، ایمان کی حالت میں ملاقات کرے اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ اچھا، جسے یہ دو چیزیں مل جائیں اس کا مقام کیا ہے؟ ساری امت کے علماء، ساری امت کے اتقیاء، ساری امت کے اصفیاء، ساری امت کے شہید، ساری امت کے غازی، ساری امت کے عبادت گزار، سارے مل جائیں، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، یہ سارے مل جائیں، صحابی جس سواری پر بیٹھ کر حضور کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتا تھا، اس سواری کے قدموں سے جو مٹی لگ کے اڑتی تھی، اس گرد کے ایک ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ توجہ نہیں کر رہے، میں صحابی کے قدموں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ صحابی جس سواری پر بیٹھے ہیں اور وہ سواری چلے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اللہ ان سواریوں کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو نال ہوتی ہے، جب گھوڑا یا سواری زور سے قدم لگاتی ہے تو چنگاری اڑتی ہے، اللہ اس چنگاری کی بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا صحابی جس سواری پر بیٹھ کر حضور کے ساتھ جہاد کے لیے چلے، اس کے قدموں سے جو مٹی اڑتی ہے، اس کے ایک ذرے کا ساری امت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اتنا بڑا شرف اور مقام حضور کے صحابی کو عطا فرما دیا ہے۔ اچھا، کچھ ایسے خوش نصیب تھے جو روزانہ حضور کی بارگاہ میں آتے، کچھ ایسے تھے جو ہفتے بعد آتے، کچھ مہینے بعد آتے، کوئی سال کے بعد آتے، اور کوئی ایسا ہے جو صرف ایک بار حضور سے ملا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، یہیں سے میں نے یار غار کا ذکر شروع کرنا ہے۔ صرف ایک بار حضور سے ملاقات ہوئی ہے، دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، اسلام حاصل کیا، اور حلال حرام فرض علوم سیکھے۔ امام الانبیاء کا معمول تھا، کوئی بھی قافلہ آتا 3 دن اپنے پاس ٹھہراتے اور پھر انہیں بیچ دیتے، وہ معاملات دیکھتے، اکثر کوئی مبلغ ساتھ بیچ دیتے۔ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں، کلمہ پڑھے، اسلام حاصل کی ہے، اپنے علاقے میں چلے گئے، دوبارہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، وہیں وصال ہوئے، وہیں غسل دیا گیا، وہیں کفن پہنایا گیا، وہیں جنازہ پڑھا کے قبروں میں لٹا دیے گئے۔ کل قیامت کے دن وہ شخص بھی قبر سے اٹھے گا تو صحابیت کے نور کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ شخص بھی صحابیت کے نور کے ساتھ اٹھے گا۔ اللہ کرے آپ سمجھیں میں کیا کہنے لگا ہوں۔ جو ایک دفعہ آیا، بیٹھا، اٹھ کے چلا گیا، کوئی اس کے جوڑ کا نہیں، کوئی اس کی برابری کا نہیں۔ پھر سونے میں کیا کہہ رہا ہوں، جو ایک دفعہ آیا، بیٹھا، چلا گیا، کوئی اس کے جوڑ کا نہیں۔ صدیق اکبر وہ ہیں جو آئے ہیں، نبی نے واپس جانے نہیں دیا۔ جو ایک دفعہ آیا، بیٹھا، چلا گیا، کوئی اس کے جوڑ کا نہیں، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ ابو بکر تو وہ ہیں جو آئے ہیں، پھر نبی نے واپس جانے نہیں دیا، بٹھا ہی اپنے پاس لیا ہے، رکھ ہی اپنے پاس لیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب یار غار نے کلمہ پڑھا، جس دن یار غار نے کلمہ پڑھے، اس سے لے کر وصال صدیق اکبر تک ہم نے جب بھی یار غار کو دیکھا ہے، حضور کے ساتھ ہی دیکھا ہے۔ مسجد میں دیکھا حضور ہیں، ساتھ ابو بکر ہیں، ساتھ عمر ہیں۔ بازار میں دیکھا حضور ہیں، ساتھ ابو بکر ہیں، ساتھ عمر ہیں۔ جنگ میں ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، ہجرت میں ہیں،
انجمن میں ہیں، خلوت میں ہیں، جلوت میں ہیں، تنہائی میں ہیں، میدان جہاد میں ہیں، بازار میں ہیں، مسجد میں ہیں، حتیٰ کہ حضور کے گھر کے اندر ہیں۔ ہم نے یار غار کو ساتھ ہی دیکھا ہے۔ اور پھر یار غار کے قرب رسول کی کیفیات کون بیان کرے؟ اس وقت اپنے روزے میں بھی یار غار لیٹے ہوئے ہیں، چہرہ حضور کی طرف ہی کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کی مائیت کو کون بیان کرے جنہیں نبی نے رکھ ہی اپنے پاس لیا ہے، بٹھا ہی اپنے پاس لیا ہے۔ جو ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں آیا، بیٹھا، چلا گیا، کوئی اس کے جوڑ کا نہیں، تو جسے نبی رکھ ہی اپنے پاس لیں، بٹھا ہی اپنے پاس لیں۔ امام الانبیاء نے وہی لے کر اترے ہیں غار حرا سے، تو حضور حیدر قرار فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ آپ فرماتے ہیں باقی سب نے اسلام قبول کیا ہے، ابو بکر نے خالی اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کی تصدیق بھی کی ہے۔ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ باقی سب نے اسلام قبول کیا ہے، ابو بکر نے خالی قبول نہیں کیا، تصدیق بھی کی ہے۔ حضور حیدر قرار فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اس کی تفسیر یہ ہے حضور غار حرا سے حق کا پیغام لے کر اترے ہیں، حضور وہی لے کر آنے والے ہیں، ابو بکر تصدیق کرنے والے ہیں۔ اعلان نبوت ہوا ہے، سب سے پہلے مردوں میں حضور کا کلمہ جناب صدیق اکبر نے پڑھا ہے، سب سے پہلے یار غار نے کلمہ پڑھے۔ اور پتہ ہے جس دن کلمہ پڑھے اس دن 40,000 دینار حضور کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں۔ کتنے درہم و دینار ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں آج کل کا درہم ہے، یہ جو دبئی میں ملتا ہے، آج کل کا دینار ہے۔ اس دور میں ایک درہم میں ایک بکری آ جایا کرتی تھی، ایک درہم میں ایک بکری۔ اب تو آپ جانتے ہوں گے آج کل بکری کی قیمت کیا ہے، اور پھر 40,000 بکریوں کی قیمت کیا ہے، یہ آپ جانتے ہوں گے۔ شروع اسلام میں جتنا مال خرچ ہوا ہے، یا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال خرچ ہوا ہے، یا جناب صدیق اکبر کا مال خرچ ہوا ہے۔ 40,000 بکریوں کی قیمت حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ اچھا میں مسجد نبوی کی توسیع کی بات نہیں کر رہا، نہ مسجد کی زمین کی بات کر رہا ہوں، نہ غزوہ تبوک یا دیگر غزوات کے موقع پر جو گھر کا سارا سامان لاتے رہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں پہلے دن کی بات کر رہا ہوں۔ پہلے دن حضور کی بارگاہ میں 40,000 درہم پیش کیے ہیں۔ حضرت یار غار حضور کی بارگاہ میں مال لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، ہاتھ اٹھا رہا ہوں، جوش خطابت میں یہ بات کر رہا ہوں، کوئی حدیث پڑھ رہا ہوں یا کوئی عبارت پڑھ رہا ہوں، یہ میرا ظاہر ہے، لیکن میرے دل کی نیت آپ لوگ نہیں بیان کر سکتے۔ یہاں مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا مقصد ہے، خود نمائی مقصد ہے، یا دنیا کمانا مقصد ہے، یہ آپ نہیں بیان کر سکتے۔ صحابہ وہ ہیں جن کی نیتیں بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں، نیتیں بھی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ اللہ نے ہر طرف سے، چاروں طرف سے پابندی لگا دی ہے، خبردار یہ وہ ہیں ان کی نیت پر بھی شک نہ کرنا، ان کی نیت کتنی اعلیٰ ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہاں اتقا کا ذکر آیا ہے۔ کس کا ذکر آیا ہے؟ پتہ ہے اتقا کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے متقی، جسے کہتے ہیں پرہیزگار، متقی، اور یہاں متقی کا ذکر نہیں، اتقا کا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھیں ایک ہے ظالم، ایک ہے اظلم، ایک ہے جاہل، ایک ہے اجہل، ایک ہے کریم، ایک ہے اکرم، ایک ہے سلیم، ایک ہے اسلم۔ اکرم سب سے زیادہ کرم کرنے والا، اسلم سب سے زیادہ سلامتی والا، اجہل سب سے بڑا جاہل، اسی طرح اظلم سب سے بڑا ظالم۔ ایک ہے علم، ایک ہے عالم۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر تقوی والا ہے، بلکہ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ابو بکر اتقا ہیں۔ کون ہیں؟ سب سے بڑے تقوی والے ہیں، سب سے بڑے تقوی والے ہیں۔ اور یہاں امام سالبی ہوں، امام قرطبی ہوں، تمام نے لکھا ہے کہ یہاں اتقا سے مراد وجود صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اتقا وہ ہے جو اپنا مال میرے محبوب کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔ کیا پیش کرتا ہے؟ سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔
ایک دن صحابہ کرام بیٹھے ہیں تو صحابہ ایک دوسرے کے سامنے اپنی خواہشات کو بیان کر رہے ہیں. دیکھیں جس انسان کے سینے میں دل ہے تو ہر دل خواہش رکھتا ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا گفتگو کر رہا ہوں, کتنی خواہشیں میرے دل میں ہیں. آپ میری گفتگو سن رہے ہیں, کتنی خواہشیں آپ کے دل میں ہیں جو لے کر آپ گفتگو سن رہے ہیں. تو انسان خواہش رکھتا ہے اور انسان اپنی خواہشات سے ہی پہچانا جاتا ہے اس کا مطمع نظر کیا ہے. صحابہ کرام خواہشات بیان کر رہے ہیں کہ ہماری خواہشات کیا ہیں. سارے صحابہ اپنی اپنی خواہش بیان کر چکے. تو یار غار کی طرف دیکھ کر کہا, کسی صحابی نے کہا میری خواہش ہے کہ میرے پاس اتنا مال و دولت ہو, اتنا بڑا گھر ہو جو ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہو, اور میں سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دوں, اسلام پر قربان کر دوں. ایک کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں ساری زندگی جہاد میں گزاروں اور دنیا میں کہ وہ ایک ایسا چپا زمین نہ ہو جہاں میرے محبوب کا دین نہ پہنچے. یہ صحابہ کی خواہشات ہیں. سارے اپنی اپنی خواہشات بیان کر چکے. اب سب کی نظریں ہیں چہرے صدیق کی طرف اور کہا یار غار آپ بھی اپنی خواہش کو بیان کریں. آپ کی خواہش کیا ہے؟ اپنی خواہش آپ بھی بیان کریں. یار غار مسکرائے, فرمایا میرے دل میں 3 خواہشیں ہیں. کتنی خواہشیں ہیں؟ 3 خواہشیں ہیں. پہلی خواہش کیا ہے؟ این یکون ابنتی تحت رسول اللہ, کہ میری بیٹی حضور کی خادمہ بنے. میری بیٹی حضور کے گھر میں جائے, حضور کی خادمہ بنے, حضور میری بیٹی کو اپنی خدمت کے لیے منتخب فرما لے. یہ خواہش بھی اللہ نے پوری کر دی سیدہ عائشہ صدیقہ کی صورت میں. پہلی خواہش یہ ہے میری بیٹی حضور کی خادمہ بنے. دوسری خواہش کیا ہے؟ فرمایا دوسری خواہش ہے النظر علی وجہ رسول اللہ, آنکھ میری ہو چہرہ حضور کا ہو. آنکھ میری ہو چہرہ, سارے نہیں بولے چہرہ. یہ خواہش بڑی شدید تھی. اور آپ جانتے ہیں شروع اسلام کا جو دور ہے بڑا مشکل دور ہے. صبح و شام اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے تھے, اسلام کو دبایا جاتا تھا, کفر معاشرے پر غالب تھا. بیت اللہ کی چابیاں کافروں کے پاس ہے, 360 بت پڑے ہوئے ہیں, چھپ کے تبلیغ کی جاتی ہے دار ارقم میں. شروع اسلام کا دور بڑا مشکل دور تھا. میرا ذوق اور وجدان یہ کہتا ہے, اور یار غار کی خواہش بڑی شدید تھی کہ میں ساری مصروفیات سے ہٹ کر بس حضور کا چہرہ ہی دیکھتا رہوں, بس حضور کی زیارت ہی کرتا رہوں. اللہ نے فرمایا ابو بکر ایک وقت آئے گا ساری دنیا سے ہٹا کر 3 دن غار ثور میں میرے محبوب کا چہرہ گود میں رکھ کے رج رج کے میرے محبوب کا دیدار کرنا, جی بھر کے میرے محبوب کا دیدار کرنا, رج رج کے کرنا. اور میرا ذوق کہتا ہے حضرت سلطان بہو نے اسی لیے لکھا ہے یار غار کی گود میں حضور کا چہرہ. ایسے مجھے ایمان سے بتائیں اس روز یار غار سے بڑا دولت مند کون ہے؟ اللہ کی کائنات کے سب سے بڑے خزانوں میں جو سب سے بڑا خزانہ ہے وہ یار غار کی گود میں ہے. اللہ کی مخلوقات میں جو سب سے قیمتی خزانہ ہے وہ یار غار کی گود میں ہے. جناب سلطان بہو فرماتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں, لو لو لے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاں. اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویکھنا رجاں, لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاں. اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے میں ہور کسے ول پجاں. مرشدہ دیدار باہو مینو لکھ کروڑاں, مرشدہ دیدار باہو مینو لکھ کروڑاں. یہاں کو نعت خان دوست بیٹھے ہیں تو ان کی توجہ کا طالب ہوں. ہمارے ہاں نعت خان جاتے ہیں نا عرسوں پر یا مرشد خانے جاتے ہیں تو یہ شعر پڑھتے ہیں کہ مرشدہ دیدار باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں. میں اہل سنت و جماعت کا سب سے چھوٹے قد کا آدمی ہوں, طالب علم ہوں, بلکہ طالب علم بھی کہلانے کا حقدار نہیں. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں مرشد خانے ہم جاتے ہیں مرشد کی زیارت کے لیے, صاحب مزار سے برکت لینے کے لیے, حج کرنے کے لیے نہیں جاتے. یہ ہر جگہ یہ شعر نہیں پڑھنا چاہیے. حج بیت اللہ میں ہی ہوتا ہے, مرشد کو دیکھنے سے حج نہیں معاف ہوتا. اچھا یہ الگ بات ہے کہ مرشد کامل ہو, خوش عقیدہ ہو اور باعمل ہو تو مرید کا حج بھی محفوظ ہے, روزے بھی محفوظ ہے, نمازیں بھی محفوظ ہے, عمل بھی محفوظ ہے, ایمان بھی محفوظ ہے. یہ بیعت کا فائدہ ہے. میں خود ایک خانقاہ کا خادم ہوں, لیکن حج مدینہ منورہ میں مکہ میں ہی ہوتا ہے, مناسک حج مکہ میں ہی ادا ہوتے ہیں. ہر جگہ یہ شعر نہیں پڑھنا چاہیے مرشدہ دیدار باہو من لکھ کروڑا حجاں, لیکن صدیق اکبر یہ شعر کہہ سکتے ہیں.
صدیق اکبر کہہ سکتے ہیں، وہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جسے خواب میں ایک جھلک رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، توجہ کا طالب ہوں، میں عالم بیداری کی بات نہیں کر رہا، میں خواب کی بات کر رہا ہوں، خواب کی بات۔ جناب شیخ المحققین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام مکاتب فکر کے علماء اپنا امام اور استاد مانتے ہیں، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں۔ شیخ عبدالحق فرماتے ہیں جس نے خواب میں ایک جھلک رسول اللہ کا دیدار کر لیا، اللہ اس کے نام اعمال میں 40 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ 40 سال کے حج بھی ہیں، روزے بھی ہیں، خیرات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں۔ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں یار غار کی دل کی جو خواہش ہے وہ کیا ہے؟ مرشدہ دیدار باہو من لکھ کروڑاں۔ کتنی خواہشیں بیان کی ہیں میں نے؟ 2۔ پہلی خواہش یہ ہے میری بیٹی حضور کی خادمہ بنے، دوسری خواہش یہ ہے کہ آنکھ میری ہو اور چہرہ حضور کا ہو، اور تیسری خواہش یہ ہے وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، مال میرا ہو خدمت حضور کی ہو، مال میرا ہو خدمت۔ میں نے بھی تو ایک ہی بات بیان کی ہے، یار غار کا کلمہ پڑھ کے خدمت کرنا، ورنہ یار غار نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، بڑا مال پیش کیا حضور کی بارگاہ میں۔ کوئی بھی غزوہ آیا ہے اور کوئی ایسا موقع آیا جب اسلام کو مال کی ضرورت ہو، سب سے پہلے ابو بکر آگے بڑھے ہیں، پھر عثمان غنی آگے بڑھے ہیں، سب سے پہلے یار غار نے اپنا مال پیش کیا۔ اس لیے میرے آقا کریم نے فرمایا ما نفعنی مال و ابا بکر، ما نفعنی مال و قط ابا بکر، فرمایا مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے، کسی کے مال کا وہ نفع نہیں ملا جو ابو بکر نے مجھے دیا ہے۔ دیکھیں ایک موقع پر نا حضرت یار غار کے حوالے سے کسی نے کمزور بات کر دی، ہلکی بات کر دی جناب صدیق اکبر کے حوالے سے، جو ان کے شایان شان نہیں تھی، کمزور بات کر دی۔ امام الانبیاء کو خبر ملی، حضور نے ممبر بچھایا ہے، ممبر پر جلوہ گر ہوئے ہیں۔ یہ ممبر پر جلوہ گر ہونا اس بات کی دلیل ہے، وہ 2-4 بندے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، مجمع کثیر تھا، انبوہ کثیر تھا، صحابہ کا مجمع لگا ہے، امام الانبیاء جلوہ فراز ہوئے ہیں، اور حضور نے فرمایا میں نے سنا لوگ میرے یار غار کے بارے میں کمزور باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا اب میرے پاس وہ خطابت نہیں کہ اگلے لفظوں کی تاثیر میں آپ کے دلوں تک پہنچا سکوں، ذرا کیفیات پر توجہ کا طالب ہوں، حضور کی کیا کیفیت ہوگی۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں نے سنا ہے لوگ میرے یار غار کے بارے میں کمزور باتیں کر رہے ہیں، لوگ میرے ابو بکر کے بارے میں کمزور باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا جانتے ہو ابو بکر کون ہے؟ فرمایا ابو بکر میرے دکھ کے وقت کا ساتھی ہے، یہ میرے مشکل وقت کا ساتھی ہے، یہ میرے دکھ کے وقت کا ساتھی ہے، یہ میرے غموں کا ساتھی ہے۔ دیکھیں خاندانی لوگ وہی ہوتے ہیں جو مشکل میں کام آئے اس کی وفا کو یاد رکھتے ہیں، خاندانی لوگ جو مشکل دور میں کام آتا ہے اسے یاد رکھتے ہیں۔ میرا تعلق جیلم سے ہے اور دریا کے پار کھڑی شریف والے بابا جی کا ڈیرا ہے، آپ فرماتے ہیں اصل اللہ جے نیکی کریے نسلاں تیک نہیں بھول دے۔ کسی خاندانی بندے سے بندہ نیکی کرے نسلیں بھی یاد رکھتی ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں نے سنا لوگ میرے یار غار کے بارے میں کمزور باتیں کر رہے ہیں، لوگ میرے ابو بکر کے بارے میں کمزور باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا جانتے ہو ابو بکر کون ہے؟ فرمایا ابو بکر میرے دکھ کے وقت کا ساتھی ہے، یہ میرے مشکل دور کا ساتھی ہے، یہ میرے غموں کا ساتھی ہے۔ فرمایا جب مجھے میرے اپنے جھٹلا رہے تھے ابو قحافہ کا بیٹا سینہ تان کے مجھے مان رہا تھا، جب لوگ مجھ سے اپنا مال چھپا رہے تھے ابو بکر دونوں ہاتھوں سے مجھ پہ اپنا مال لٹا رہا تھا، یہ میرے دکھ کے وقت کا ساتھی ہے، یہ میرے مشکل۔ اس حدیث کے راوی جناب ابو ہریرہ ہیں، آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء نے جب یہ بیان فرمایا فبکا ابا بکر، یار غار بچوں کی طرح رو رہے ہیں، ہچکی بند گئی ہے، اور رو کے عرض کیا یا رسول اللہ میں کون ہوں؟ حل انا ومالی لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، میں نے آپ پر کوئی مال خرچ نہیں کیا، جو مال خرچ کیا وہ آپ ہی کا سارا مال ہے، میں بھی آپ کا ہوں اور میرا سارا مال بھی آپ کا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اتقا وہ ہے جو اپنا مال میرے محبوب پر لٹا دیتا ہے۔ آگے فرمایا دوسری شان اتقا کی، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اتقا وہ ہے جس پر کسی کا احسان نہیں، اس پر کسی کا احسان نہیں۔ یہی وجہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ مجھ پر جس نے کوئی احسان کیا ہے
میں نے اس کا بدلہ اسے دنیا میں عطا فرما دیا ہے۔ اچھا، احسان کا معنی یہ نہیں جو ہم لیتے ہیں کہ طاقتور کمزور پر احسان کرتا ہے، مالدار کسی غریب پر احسان کرتا ہے۔ یہاں احسان کا مطلب ہے خیر کا کام، بھلائی کرنا، کوئی نیکی کا کام۔ بڑی معروف دعا ہے، ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، سارے نہیں بولے فی الدنیا حسنہ۔ یہ حسنہ احسنہ یحسن، یہ کیا ہے؟ احسان کرنا، بھلائی کا کام کرنا، خیر کا کام کرنا۔ امام الانبیاء نے فرمایا مجھ پر جس نے کوئی بھلائی کا کام کیا ہے، کوئی نیکی کی ہے، میں نے دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے۔ ایک ابو بکر ایسا ہے، اس کے احسانات کا بدلے میں نے نہیں دیے، قیامت کے دن میرا پروردگار اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دوں گا، میرا رب اسے عطا فرمائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض مشائخ، کیونکہ ایک سلسلہ محبت سے ہم وابستہ ہیں، اور یہ جو محافل ہیں ان کا تعلق بھی ایک خانقاہ کے ساتھ ہے، ایک نقشبندی خانقاہ کے ساتھ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں صرف یہ ماہ جمادی الاخر میں نہیں بلکہ سفر کے مہینے میں امام ربانی کے حوالے سے جو محافل ہیں ان میں بھی شامل ہوتا رہا، اور ویسے بھی بزم جمیل والوں کی جو محنت ہے وہ میرے علم میں ہے۔ میں جب یہ چیز دیکھتا ہوں تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں، دیکھیں جز زندہ ہو تو کل زندہ ہوتا ہے، جز زندہ ہو تو بات آپ کے لیے مشکل ہوگی، میں آسان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں اگر درخت کی ٹہنیاں ہری بھری ہیں نا، پھل لگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ درخت کی جڑ زندہ ہے۔ اگر جڑ مردہ ہو جائے، زمین سے نمی نہ لے، تو تنا ہرا نہیں رہتا، شاخیں گر جاتی ہیں، پھل اور پھول نہیں لگتے۔ درخت پر پھل لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ جڑ جز زندہ ہو تو کل۔ کبھی یہ نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر کہہ دے جی پورا جسم مر گیا ہے، مردہ ہو چکا ہے، بندہ مر گیا ہے، لیکن یہ چھوٹی انگلی میں زندگی ہے، یہ چھوٹی سی انگلی میں زندگی ہے، باقی بندے کی روح نکل گئی ہے، بندہ مر گیا ہے۔ یہ چھوٹی انگلی کا حرکت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وجود میں زندگی ہے، حیات ہے، یعنی جز زندہ ہو تو کل زندہ ہوتا ہے۔ میں بزم جمیل کے حباب کی جب یہ محنت دیکھتا ہوں، میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں یہ جز زندہ ہے تو پھر کل بھی زندہ ہے۔ یہ چل نہیں رہے، کسی کی نگاہ انہیں چلا رہی ہے، یہ پیچھے کسی مرد شب زندہ دار کی نگاہ ہے جس کی توجہات کریمانہ یہ کام لے رہی ہیں۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا، امام الانبیاء نے فرمایا کہ مجھ پر جس نے کوئی نیکی خیر کا کام کیا، میں نے احسان کا بدلہ دے دی ہے۔ ایک ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میرا رب عطا کرے گا۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں قیامت کے دن یہ جو نقشبندی مجددی آستانے ہیں نا، خانقاہیں ہیں، یہ مشائخ اپنے مریدوں کو لے کر آئیں گے بارگاہ صدیق اکبر کی طرف اور کہیں گے آج آپ کو حضور نے وہ بدلہ دلوانا ہے، وہ احسانات کا بدلہ دلوانا ہے، اور ہم آپ کے سلسلے سے وابستہ ہیں، لہٰذا ہم پر یہ لطف و عنایت کریں، ہمارے مریدوں کی شفاعت حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس وقت جب یہ نقشبندی مجددی یا صدیقی ان کی شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو پھر حضور کی حدیث کی سمجھ آ جائے گی کہ ابو بکر فرمائے گا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ آگے فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ یہاں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، یہ ہے صحابہ کی نیت، یہ ہے صدیق اکبر کی نیت۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو کام کر رہے ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کر رہا ہے۔ آخر میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اسے خوشخبری سنا دو عرش والا اس پہ راضی ہو گیا ہے۔ ابو بکر نے اس انداز سے مال میرے محبوب کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ذرا ترتیب کلام دیکھیں، پہلے تقوی کا ذکر ہے اور تقوی میں بھی اتقا کا ذکر ہے، پھر مال پیش کرنے کا ذکر ہے، پھر فرمایا اس پر کسی کا احسان نہیں، پھر فرمایا کہ یہ جو کام کر رہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اس ترتیب کلام پر توجہ کریں، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ ابو بکر نے اس انداز سے اپنا مال میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ ابو بکر کو بشارت سنا دو عرش والا ابو بکر پہ راضی ہو گیا ہے۔ عرش والا نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری
अली शान सैयदना सिद्दीक अकबर। फरमाया अर्श वाला अबू बकर पे, अर्श वाला अबू बकर पे। एक आयत के मैंने तर्जमा किया, एक आयत और सुन लें और उसकी तशरीह में सिर्फ एक ही बात अर्ज करके मैं गुफ्तगू समेटूंगा। मुझे वक़्त का एहसास है, जो वक़्त मुझे दिया गया है। मारूफ आयत है, कुरान कहता है सानी यसनैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा माअना। हिजरत की रात इमामुल अंबिया ने फरमाया अबू बकर आज रात हमने हिजरत करनी है। और मैं नौजवानों की तवज्जो का तालिब हूँ, चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, हमारी जेबों में मोबाइल हैं। और इकबाल ने अपने ज़माने में कहा था, ए ज़माने तुफ़ है तुझ पर, तूने मुझे इतना मसरूफ़ कर दिया कि अपने महबूब के हुस्न से ही बेगाना कर दिया है। तूने मुझे इतना मसरूफ़ कर दिया है कि अपने महबूब के हुस्न से ही बेगाना कर दिया है। ये इकबाल ने लिखा था। तो आपकी तवज्जो का तालिब हूँ, आज कल पूरी रात हम सोशल मीडिया पर मसरूफ़ हैं। जब इमामुल अंबिया ने फरमाया अबू बकर रात हम अल्लाह के हुक्म पर हिजरत करेंगे, हजूर तशरीफ़ लाए हैं, तो मेरे आका को दरवाज़े सिद्दीक पर दस्तक देने की ज़हमत नहीं हुई। अबू बकर ने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया है। अबू बकर ने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया है। कौन बयान करे अबू बकर कितने बड़े मिजाज शनासे नबूवत हैं, जो नबी के कदमों की आहट को भी पहचानते हैं। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ? अबू बकर इतने बड़े मिजाज शनासे नबूवत हैं, वो तो हजूर के कदमों की आहट को भी पहचानते हैं। तेरे कोमल पैरों की आहट मेरे सोते भाग जगाए, तेरे कोमल पैरों की आहट मेरे सोते भाग जगाए। अबू बकर तो नबी के कदमों की आहट को भी पहचानते हैं। जगारे सौर में है, वाक़या तवील है, मैं सिर्फ तर्जमा ही आयत का करूँगा और उस पर गुफ्तगू समेटूँगा। यार गार हजूर की बारगाह में है इमामुल अंबिया का। अच्छा आप जानते हैं जब गारे सौर में दाखिल होने लगे हैं ना, तो यार गार ने इसके रसूल आप यहाँ ठहरें, आप रुकें, पहले मैं गार की सफाई करता हूँ, खिदमत करता हूँ, फिर आपको बुलाता हूँ। फिर वो झाड़ जंकार साफ़ किया, जो कुछ था वो निकाला और सुराख बंद किए। फिर इमामुल अंबिया को बुलाया और गार में 3 दिन हजूर की खिदमत में रहे। थोड़े से रुक कर ज़रा मेरे एक सादा से सवाल का जवाब दे दें। हमारे यहाँ तो ये देखा जाता है, हमारे पीर साहब हों, हमारे उस्ताद हों, हमारे वालिद हों, या हमारे इमाम हों, या कोई बुज़ुर्ग आलिम दीन हो, तो हम कहते हैं जी पहला आप ही करेंगे। खाना खाना है तो पहले वो खाना शुरू करेंगे। मस्जिद में कदम रखना हो, हुजरे में रखना हो, तो हम कहते हैं बुज़ुर्ग हैं आप पहल करेंगे। यार गार से तो ज़माने ने अदब सीखना है। यार गार जब गारे सौर में पहुँचे हैं तो हजूर को बाहर खड़ा किया, ख़ुद पहले गार के अंदर गए हैं। ऐ यार गार आपसे ज़माने ने अदब सीखना है। चाहिए तो ये था हजूर पहले जाते, हजूर बड़े हैं, आप पहले गार में गए हैं। पर मैं देखना चाहता था क्या ये गार मेरे महबूब के काबिल है या नहीं। अल्लाह करे समझ जाए, क्या ये गार मेरे महबूब के काबिल है या नहीं। अल्लाह करे आप समझे मैं क्या कहने लगा हूँ। एक मट्टी का गार हो ना, मामूली सा गार, बग़ैर सिद्दीक के मेरा नबी उस गार में नहीं जाता। बग़ैर अबू बकर की मोहब्बत के किसी बंदे मोमिन के दिल में कैसे आ सकता है एक गार में। और यहाँ मुझे एक शख्स गुजरे हैं, कशकोल कलीमी उनकी किताब है, और फ़ख्र जहाँआबादी के मुर्शिद हैं जनाब मोहतरम कलीमुल्लाह जहाँआबादी। उन्होंने यहाँ एक जुमला लिखा है, आप पता नहीं समझते निस्बत वाले समझ जाएंगे मैं क्या कहने लगा हूँ। बट साहब आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। वो कहते हैं कि दुनिया के हर आसाने का कोई ना कोई फैज़ है, हर आसाने का कोई ना कोई फैज़ है। आप जानते हैं फ़लाँ जगह जाके हाज़िरी पेश करो, सलाम पेश करो, फ़लाँ फ़ैज़ है, फ़लाँ फ़ैज़ है, फ़लाँ फ़ैज़ है। वो कशकोल कलीमी वाले कलीमुल्लाह जहाँआबादी फरमाते हैं तुम्हें पता है गारे सौर के आस्थाने से कौन सा फैज़ तकसीम हो रहा है। फरमाते हैं वहाँ जो फैज़ तकसीम हो रहा है वो ला तहज़न का फैज़ तकसीम हो रहा है। ला तहज़न, हुज़न ना करना, गम ना करना। गारे सौर वाले आस्थाने से अब भी कोई अदब व न्याज के साथ हाज़िरी दे, वहाँ से ला तहज़न का फैज़ तकसीम किया जा रहा है। इमामुल अंबिया की खिदमत में 3 दिन ने फिर मुशरिकीन ने हमला किया। आप जानते हैं यार गार परेशान है, हजूर मैं हजूर की खिदमत में हूँ, अल्लाह की अमानत मेरे साथ है। जब यार गार का दिल परेशान हुआ तो कुरान पढ़ो। कुरान कहता है सानी यसनैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा माअना। 2 में से दूसरा, जब वो दोनों गार में थे उन्होंने अपने सहाबी से कहा, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, अपने सहाबी से कहा।
کس سے کہا؟ کس سے کہا؟ امام الانبیاء کے جتنے بھی صحابہ ہیں نا 1,40,000 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی ہیں، ان میں سے اگر کسی کی صحابیت کا ذکر قرآن میں آیا ہے تو صدیق اکبر کی صحابیت کا ذکر آیا ہے۔ اس لیے امام قرطبی فرماتے ہیں من انکر غیر صحابیت ابو بکر فہو فاسق، ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کی صحابیت کا انکار کرو، ابو ہریرہ کو نہ مانو، عبداللہ بن مسعود کو صحابی نہ مانو، تم گناہگار ہوگے۔ ومن انکر صحابیت ابو بکر فہو کافر، ادھر ابو بکر کی صحابیت کا انکار کیا، ادھر بندہ کافر ہو جاتا ہے، چونکہ آپ کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں قرآن مجید میں اگر کسی دشمن کا نام لے کر ذکر کیا گیا تو صرف ابو لہب کا نام آیا ہے، صرف ابو لہب کا، باقی دشمنوں کا ذکر ہے، نام نہیں آیا، بلکہ پوری صورت ہے تبت یدا ابی لہب و تب۔ علماء فرماتے ہیں صحابہ میں صرف صحابیت کا ذکر آیا ہے تو صدیق اکبر کی صحابیت کا آیا ہے، اور دشمنوں میں اگر دشمنی کا ذکر آیا تو ابو لہب کی دشمنی کا ذکر آیا ہے۔ اس سے پتہ چلا ابو لہب جیسا جفاکار کوئی نہیں، ابو بکر جیسا وفادار کوئی نہیں۔ یار غار حضور کی بارگاہ میں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے تھوڑی سی باریک بات ہے، توجہ کا طالب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر چلے نا جہاد کے لیے تو قوم نے کہا ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا معی یا ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ وہ جو کلیم اللہ کا اللہ سے قرب تھا نا، قوم کو اس میں شامل نہیں کیا، بلکہ فرمایا میرا رب معی یا ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا ہم سب کے ساتھ ہے۔ یہاں یار غار حضور کی بارگاہ میں ہے، امام الانبیاء نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم حضور سے علومت نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو قرب کی قسمیں ہیں وہ 4 قسمیں ہیں، 4 قسمیں ہیں اللہ سے قرب کی۔ ایک ہے معیت عامہ جو ہر کسی کو حاصل ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی چلے جاؤ اللہ وہاں موجود ہے، جہاں بھی چلے جاؤ، یہ سب کو حاصل ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے۔ دوسری ہے معیت خاصہ جو صرف ایمان والوں کو حاصل ہے، یعنی مجھے اور آپ کو حاصل ہے، ایمان والوں کو حاصل ہے۔ تیسری ہے معیت خاصہ الخاصہ، یہ نبیوں کو حاصل ہے، کیوں؟ ان پر وحی اترتی ہے، ان سے اللہ کلام کرتا ہے۔ اور چوتھی ہے معیت اخص بالذات جو صرف ہمارے آقا کریم کو حاصل ہے، کہ معراج کی رات بلا حجاب رب سے ملاقات کی ہے، اللہ کا دیدار کی ہے۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ 4 قسمیں اللہ سے معیت کی، اللہ سے تعلق کی، اللہ کے ساتھ کی۔ پہلی ہے عامہ، سب کو حاصل، مسلمان کافر ہندو مسلم سب کو حاصل ہے۔ دوسری ہے معیت خاصہ، صرف ایمان والوں کو حاصل ہے۔ تیسری ہے خاصہ الخاصہ جو نبیوں کو حاصل ہے۔ اور چوتھی ہے اخص بالذات جو صرف ہمارے آقا کریم کو حاصل ہے۔ جب یار غار ثور میں امام الانبیاء کے ساتھ ہیں، معیت کے کون سے درجے میں تھے؟ تیسرے درجے میں تھے، وہ تیسرا درجہ ہے جو ایمان والوں کو حاصل ہے، اس میں یار غار تھے۔ جب ان کا دل پریشان ہوا، امام الانبیاء نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ معنا کا لفظ ارشاد فرمایا گیا۔ امام الانبیاء نے یار غار کو تیسرے درجے سے اٹھایا ہے، اپنے ساتھ اپنے درجے کا مشاہدہ کروا دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے درجے میں کھڑا کیا ہے، حضور کا درجہ کسی نبی کو بھی نہیں مل سکتا۔ امام الانبیاء نے یار غار کو اپنے درجے کا مشاہدہ کروایا ہے، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، دیکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے، دیکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں صدیق اکبر امام المشاہدہ ہے، صدیق اکبر رازدار نبوت ہیں، صدیق اکبر حامل اسرار مصطفیٰ ہیں، حضور کے راز کے ہم راز ہیں، حضور کے محرم راز ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، دیکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اپنے مقام کا مشاہدہ کروا دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ جو ہجرت کی رات ہے یہ معراج صدیق اکبر کی رات ہے، یہ جو شب ہجرت ہے یار غار کی معراج کی رات ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، آگے کونین کے سرتاج غار ثور میں نعمت عظما بٹے گی آج غار ثور میں، 3 دن 3 راتیں 7 خلوت میں رہے، ہو گئی صدیق کی معراج غار ثور میں۔
नारे इतिसाल है, या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, हक जारी, नारे हैदरी, शान सैयदना अबू बकर सिद्दीक। इमामुल अंबिया ने यार गार को अपने मकाम का मुशाहदा करवाया है। फरमाया देखो अल्लाह कैसे हमारे साथ है। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर गम ना करो, अल्लाह हमारे। बात वही है कलीमुल्लाह जहांबादी वाली कि दुनिया के हर आस्थाने से कोई ना कोई फैज़ तकसीम हो रहा है। गारे सोर के आस्थाने से ला तहज़न का फैज़ तकसीम हो रहा है। हालात आजकल ऐसे हैं, पहले तो दुआ करें अल्लाह करीम हरमैन के लिए रास्तों में आसानी पैदा फरमाए। आप जानते हैं जो हालात हैं। अब अगर आप में से कोई हरमैन शरीफैन जाए ना और मक्का मुकरमा की ज़ियारत पर जब लेके जाते हैं तो गारे हिरा भी दिखाते हैं, गारे सोर भी दिखाते हैं, बाद उशाक जाते भी हैं। अब अगर गारे सोर जाए ना तो इस नीयत के साथ जाएं यहाँ से मुझे ला तहज़न का फैज़ तकसीम हो रहा है। अल्लाह उसके दिल को हुज़न से गम से पाक कर देता है जो अबू बकर की मोहब्बत लेकर गारे सोर की तरफ जाता है। और वैसे सच्ची बात है, हम तो हुज़ूर की वजह से ही जाते हैं ना भैया। इमामुल अंबिया गारे सोर में ना कितनी गारें हैं वहाँ मक्का में। मक्का मुकरमा बस्ती नहीं थी, वादी थी। पता है वादी का मतलब क्या है? पहाड़ों के दरमियान वाली जगह को वादी कहते हैं। चारों तरफ पहाड़ हैं, बेशुमार पहाड़ हैं। पर आज भी हम जब गारे हिरा की तरफ जाते हैं तो निगाहें अदब से झुक जाती हैं। गारे हिरा में जाएं तो सैयदा खदीजतुल कुबरा की वफ़ा याद आती है, गारे सोर की तरफ जाएं तो सिद्दीक़ अकबर की वफ़ा याद आती है। किसी पंजाबी शायर ने क्या खूब कहा, गारे सोर ते असीवी गे रल के, बेशक ओ मंज़िलां पारियां ने, पर गारे सोर ते जाइए ते पता लगदा कि मैं यार निभाउंदे यारियां ने। गारे सोर ते जाइए ते पता लगदा कि मैं यार निभाउंदे यारियां ने। मैंने आपके सामने दो आयात की तशरीह की। एक में अल्लाह ने फरमाया अबू बकर अतका हैं, माल पेश करते हैं मेरे महबूब की खिदमत में, उन पर किसी का एहसान नहीं, वो अल्लाह की रज़ा की मुतलाशी हैं और बिल आखिर अल्लाह उन पे राज़ी हो गया। और दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया अबू बकर वो हैं जो मेरे महबूब के इस कुर्ब की मंजिल में हैं कि वो मेरे महबूब के मकाम का मुशाहदा करने वाले हैं, राज़दार नबूवत हैं। मुझे इंतहाई रूहानी मुसरत होती है फ़ख्र सादात कुर्रतु यूनिस सुलहा जनाब सैयद उस्मान अली शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया से जब शबाना रोज़ मसरूफ़ियात का पता चलता है, बिलखसूस हमारे बरादर मुकर्रम आशिक़ रिसालत माब जनाब भाई शहजाद शफ़ीक साहिब, उनके रुफ़क़ा और फिर आस्ताना आलिया की मामूलात का, तो बड़ी रूहानी मुसरत महसूस होती है। अब हमारे पास चंद ही आस्ताने रह गए हैं जहाँ अभी तक रूहानियत बहाल है, वरना आजकल आप जानते हैं जो हालात हैं। अल्लाह करीम इस आस्ताने करम का फैज़ सुबह क़यामत तक आम फरमाए। अल्लाह करीम हमारे मशाइख की हिफाजत फरमाए, हमारे उलमा बुज़ुर्गान दीन की हिफाजत फरमाए और बज़्म जमील की जुमला अरकान को तादम ज़ीस आस्ताने करम से वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।